آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں معلوماتی پروگرامز کروں گا، تو اسی کمٹمنٹ کو پورے کرتے ہوئے میرا جس علاقے سے تعلق ہے اس کا نام ہے کھوئی رٹا۔ کھوئی رٹا جسے وادی بنا بھی کہا جاتا ہے، یہ آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ ناظرین کرام، مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جس جگہ سے اس کا نام کھوئی رٹا پڑا۔ یہ تب کی بات ہے جب یہاں پہ ہندو بسا کرتے تھے، تو اس وقت یہاں پہ ایک ایسا رٹا برپا ہوا جس بنا پہ اس کا نام کھوئی رٹا پڑا۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ آزاد کشمیر کے سینئر ترین صحافی محترم وحید اکرام بٹی صاحب، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ تھا اور یہ کیسے کھوئی رٹا کا نام یہاں پہ پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ان لوگوں کا، ان نوجوانوں کا شکریہ اور مشکور ہوں کہ جو اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے کھیت کھلیان، اپنے قبرستان، اپنے پگڈنڈیاں، راستے، چشمہ جات، اپنے مدارس، مساجد سے محبت کرتے ہیں اور ان کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے مفید ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ثقافت، ہماری کلچر، ہمارا ورثہ، ہماری پہچان، ہمارے بزرگ کیا لوگ تھے۔ یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یہ جو چھوٹا سا خطہ، یہ چھوٹی سی بستی ہے، یہ وادی بنا کا بڑا خوبصورت ایک شہر ہے جس کو ہم کھوئی رٹا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کھوئی رٹا اس کو کیوں کہتے ہیں، بہت بڑا سوال ہے یہ جتنی یہ سینہ بہ سینہ یہ منتقل ہوئی ہے، اس کی کوئی ایسی تحریری شکل نہیں ہے، یا کسی نے کوئی ایسا کتاب لکھی ہو اس پہ۔ میں رجوری میں بھی گیا ہوں، میں نے تلاش کیا ہے کہ اس کھوئی رٹا میں کوئی ایسی ملے کوئی کتاب یا ایسی کوئی کہاوت ملے، لیکن وہاں وہ بزرگ تو سارے تقریباً فوت ہو گئے، وہ زندہ بھی ہیں تو وہ 70 سال، اس وقت 18 میں وہ 100 سال کے قریب تقریباً ہوں گے، تو ان کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی۔ تو جو سینہ بہ سینہ کہاوت ہے اس کے حوالے سے، یہ کھوئی رٹا یہ یہاں وادی نہیں تھی، یہاں کھوئی رٹا اس کو وادی بنا کہتے ہیں۔ یہ جتنی وادی تھی، یہ نالا بان ہمارا جو وادی بنا کے سینٹر سے یہ زرخیز زمین، یہ چیرتا ہوا، سیراب کرتا ہوا زمینوں کو گزرتا ہے، اس سے سامنے ساری آبادی تھی۔ سب سے جو ہمارا مرکزی شہر تھا وہ سیری تھا، جہاں یہ وادی بنا کا تھانہ تھا۔ میں وادی بنا اس کے حوالے سے بات کروں، بنا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سجی سجائی دلہن۔ آپ ذرا تصور کریں کہ سجی سجائی دلہن کا کیا مقام ہے، اس کا کتنا عزت و احترام ہے، اس کے سارے اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے سجی سجائی دلہن۔ ایک خواب ہے، ایک بہت بڑا خواب ہے، اور یہ بدھ مت کی تہذیبوں کا گہوارہ ہے یہ کھوئی رٹا، جس کی مثال ہے کہ یہ کھوئی رٹا کی وسط میں کوٹ پہاڑی ہے، جس پہ وہ اوپر ہم کہتے ہیں کہ دیور پریوں کی کوٹھیاں نہیں، وہ بدھ مت کی پوری تہذیب ہے۔ یہاں بند گنگا ہے، یہاں پیر کلیسر ہے، پوری ایک تہذیبوں کا گہوارہ ہے، اور یہ پوری زرخیز زمین ہے، یہ بڑی مقدس زمین ان کی بھی رہی ہے، آج بھی اس سے بھی زیادہ مقدس سرزمین ہے۔ یہ کھوئی رٹا یہاں آبادی نہیں تھی، بالکل یہ جنگل تھا۔ یہ اس وقت یہاں کھوئی رٹا شہر میں آبادی، یہ شہر بنا ہے جب یہاں سڑک آئی ہے۔ مہاراج ہری سنگھ نے یہاں وزیر وزارت بھیجا، ڈی سی کو کہتے تھے کہ جاؤ اور میں جموں اور پنچ کے درمیان میں یہ رابطہ سڑک ایک میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ یہاں آبادی نہیں تھی، وہ سیری تھا مرکزی شہر، اس کے آگے بیال سملار، اور پھر دنا بہت مرکزی شہر تھا، اس کے بعد آگے پھر کوٹل۔ یہ کوٹل کا اپنے کی حقیقت، اس کو کوٹل بھی کہتے ہیں، کوتلی بھی کہتے ہیں۔ یہ دریاؤں کے جو سرزمین، میدانی سرزمین ہے، اس کو کوتل کہتے ہیں، دو دریاؤں کے درمیان جو زمین ہے۔ تو وہاں آ کے اس نے لگایا، تو مسلمان آبادی زیادہ تھی، انہوں نے کہا جی ہم یہاں نہیں بننے دیں گے سڑک، کہ ہماری یہ بے پردی ہوتی ہے، ہمارا پردہ نہیں رہتا، ہماری خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ وہ 15 دن جا رہا، اس نے پھر جا کے رپورٹ پیش کی مہاراجا ہری سنگھ کو کہ مہاراج یہ سڑک نہیں بن سکتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ اس نے کہا جی ہاں یہ لوگ مسلمان لوگ ہیں، تو یہ تو قانون کی عملداری تھی، تو وہاں انسانیت تھی، تو وہاں یہ لوگ نہیں بننے دیں گے، ان کو لوگوں کے تفضات ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی اور راستہ، جی جنگل ہے، اسے سڑک جہاں بنے گی وہیں شہر آباد ہوں گے، تم جاؤ۔ اس وقت اس نے کہا جی ایک پل بنتا ہے، یہ منڈیلا والا، اس وقت پکا پل تھا، یہ 47 میں توڑا گیا تھا، جب مہاراجا کی فوج واپس ہی باہر نکلی تو وہ جاتے جب یہ پل توڑ کے چلے گی، پکا پل تھا یہاں پل بنا۔ پھر یہ شہر، اس وقت یہ شہر کھوئی رٹا۔ اس کی پہلے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اس جگہ یہ پیپل کا یہ درخت ہے، یہ بہت تاریخی مرچ کا درخت ہے. یہ ہندو تھی، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کنواں تھا یہاں اس جگہ جب میں کھڑا ہوں بالکل کنواں تھا. کھوئی کہتے ہیں کنویں کو، ہم کہتے ہیں کھوئی جہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، کھدائی کر کے ہم لوگوں کو پتہ ہے. اب جب اس جگہ کا نام کھوئی ہوا ہوگا، کھوئی تھا. اس کے بعد 2 بیویوں کے درمیان وہ جنگ شروع ہوگی. ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرے کہا یہ میں پانی بھروں گی. وہ پھر یہ رٹا بڑھ گیا، پھر اس جگہ کا نام کھوئی رٹا بن گیا. یہ کھوئی اور رٹا جھگڑے کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں رٹے کو. اس نے پھر وہ ایک یہاں ایک قبرستان ہے، وہ دوسری بیوی کو وہاں کنواں بنا کے دیا. تو وہ اس کی وہ وراثت ہوگی اور اس کی یہ وراثت ہوگی، اور اسی وجہ سے اس کا نام کھوئی رٹا. اور اسی وجہ سے یہاں بہت تاریخی انتہائی خوبصورت شہر آباد ہوا ہے. ویل اسٹیبلش لوگ ہیں، بہت خوشحال لوگ ہیں، عزت و احترام ہے، ہر چیز موجود ہے. اور پورے ڈسٹرکٹ ضلع کوڑلی سے سستا شہر ہے یہ. خوشحال لوگ ہیں، باہر لوگ ہیں، کھیتی باڑی سونا اگلتی ہیں زمینیں. تو یہ اس حوالے سے اس کو کھرٹا کہتے ہیں. یہ ہسٹری میں نے کہا کہ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے. ایسے اب شہر میں بھی اس کھرٹا میں بھی 1-2 بزرگ وہ بھی 100 سال کے اوپر ہیں شاید، تو ان کی وہ بات کو اس کے ذہن میں کو ڈالے کو 72, 70, 80 سال کی وہ میموری چلائے تو پھر بات بنے گی. تو یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ جگہ، یہ میں نے کنواں دیکھا ہے. یہ جب یہ ہاسٹل بنا ہے تو یہاں یہ انہوں نے یہ گٹر نکالا تو اس کا پانی گٹر کا آ گیا. ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم وہاں جا کے وہاں ہی بیٹھ کے کرتے ہیں جہاں پانی ہوگا. جتنے باقی مذہب کے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے. میں مقبوضہ کہ میں ہندو وہاں چشمہ نا تو یہاں سے جوتے اتار کے جائیں گے، اتنا احترام کریں گے. تو یہاں ہم نے یہ کیا. آج بھی یہ کنواں پکا کنواں، بہت کلاس کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے اس کا. یہ اس پوری بستی میں یہ کنویں تھے. یہ ہندوؤں کے کنویں ہو گئے یہ بھی اور وہ بھی. اور سینٹر میں پھر مسلمان یہاں پانی نہیں بھرتے تھے، تھوڑی سی مسلمان آبادی تھی، انہوں نے پھر سینٹر میں ایک اپنے کنواں نکالا جو ابھی موجود ہے، چل رہا ہے کنواں. لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے بھی فائدہ، لیکن یہ کنواں بند ہے. یہ کھرٹے کی حقیقت ہے. یہ اس دھرتی نے ہمیں بہت نوازا ہے. میں خوش قسمت ہوں، آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کا اس وادی، اس بستی سے، اس مٹی سے تعلق ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اس مٹی نے ہمیں عزت دی، شہرت دی، پہچان دی، دولت دی، عزت و احترام دی. اب مٹی ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ یہ دھرتی ہم سے عزت و احترام مانگتی ہے. آپ سے، مجھ سے عزت و احترام یہی ہے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا احترام کریں، انسانیت کی خدمت کریں. وہ اللہ کا وہ پیغام، رحمت العالمین کا وہ پیغام کہ انسان کو پیدا کرنا اس لیے ضرورت ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، خدمت خلق کے لیے. تو یہ یہاں سے یہ سٹوری، یہ کھرٹا کی سٹوری شروع ہوتی ہے. پھر میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک گاؤں میں جائیں، کوٹ پہاڑی پہ جائیں، یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں مسلمان، کوٹ پہاڑی تھی، وہاں عدالت لگتی تھی مسلمانوں کی. وہاں کے بزرگ خواجہ سخی ولایت خان اور چودھری چراغ دین، غازی عبد الرحمان صاحب، راجپوت میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، چودھری سدا حسین صاحب، چودھری جنگی صاحب، چودھری تاج کی والدہ محترمہ جو بگی بیگم بہت جگیردارنی تھی، اور وہ کرجئی کے مقام پر وہ خود جا کے عدالت میں، اس کو عدالت میں کرسی الو تھی، کسی مسلمان کو کرسی الو نہیں تھی. اس خاتون کو وہ نمبردار تھی، کرسی الو تھی، مہمان نواز خاتون تھی. سردار سکندر صاحب بھی وہاں رہ کے پڑھے ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پڑھے ہیں، وہ سارے ان کا خاصا تعلق ہے. یہ گھر سے 36 گاؤں کو بنا کہتے ہیں، یہ 36 گاؤں کو بنا کہتے ہیں. اس وقت بھی وہ 300-400 یہ نوشہر تک جاتی ہے، یہ پٹی جاتی ہے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان، کرجائی اور یہ ہود کے پہاڑوں کے درمیان پٹی جاتی ہے. اس میں اس وقت بھی 300-400 گاؤں ہوگا، لیکن وہ 36 وہ گاؤں ایسے تھے جہاں لوگوں کو کھانا ملتا، رہی ملتی، ان کی بات سنی جاتی، ان کو عزت رہا ملتا. آج بھی ان شخصیات کے نام وہ گاؤں آج بھی قائم دائم ہیں، ان کی نسلیں آج بھی قائم ہیں. میں اپنی طرف سے اور یہ جتنے یہ کیبل جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، ان سب کی طرف سے اس مٹی کو سلام، آپ لوگوں کو سلام. امید ہے کہ آپ بھی میری طرح سب کی طرح اس مٹی کو خدمت کریں گے، مٹی کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سارا ورثہ منتقل کریں گے. والسلام.